اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین اکرام، یقیناً یہ سفر بڑا خوبصورت ہے اور اس سفر میں جہاں آپ کے سوالات ہیں تو کچھ لوگ ہم سے موضوعات بھی ڈسکس کرا رہے ہیں اور خصوصاً عقائد اور تاریخ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات بھی بہت اہم ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے لیے بے حد اہم ہیں۔ آج کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہمیں کیونکہ کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو ہم اس طرح کے ویڈیوز کے ذریعے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جس میں نوجوانوں کے لیے خصوصاً آج مشعل راہ ہیں تمام تر ویڈیو جو وہ تمام ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کچھ اہم موضوعات۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جیسے کرسچینٹی میں کنفیشن کرنے کی ایک رواج ہے، وہ اپنے ایک رہبر کے ساتھ، ایک عالم دین کے ساتھ اپنے گناہ کو کنفیس کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں اس طریقے کی کوئی چیز ہے کہ جو اپنے اندر کی چیزیں، آدمی بہت سارے گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی سے بیان کریں، کسی انسان سے بیان کریں، رب سے بات کر سکتا ہے، تو یہ کتنا اہم ہے اور اس کو کیسے اسلام نے جائز وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ اسلام نے جو ایک بہت اہم کام انجام دیا ہے اور بہت زیادہ جس پر زور دیا ہے وہ ہے انسانی شرف اور وقار۔ جی، ولو یہ کہ وہ کافر ہو تب بھی اس کے اندر خداوند عالم نے بعنوان انسان ایک شرف رکھا ہے کہ وہ انسان ہے، لہذا دیگر مخلوقات سے اس کا تقابل نہیں ہو سکتا، چاہے بس کہ مسلمان ہو، مومن ہو اور اس سے کوئی خطا ہو جائے۔ خداوند عالم پسند نہیں کرتا کہ مومن کی حرمت پامال ہو، لہٰذا کنفیشن کا جو سسٹم ہمارا نصرانیت میں ہے، مسیحیت میں ہے، اس کو اسلام نے قبول نہیں کیا ہے، سوائے خدا کے کسی سے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے، کمی کی ہے، نقصان پہنچایا ہے تو اس سے رضامندی حاصل کرنا ایک الگ محض ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ ہم نے قتل کیا، مثال کے طور پہ قتل تو بہت بڑی مثال ہو گئی، مثال پہ کسی پر ظلم کیا اور ہم جا کے کسی پادری کے پاس کنفیس کریں لیکن اس شخص سے معافی نہ مانگیں جس کا ہم نے حق طلب کیا، تو اس کی شریعت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اس شخص سے رضایت طلب کرے، پھر بارگاہ الہی میں بھی انسان توبہ کرے اور استغفار کرے، یہی اسلام کی نظر میں زیادہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ لہٰذا پہلا کام، اگر خدا کا کوئی حق ضائع کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا ہے، خمس نہیں دیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے اور بھی کوئی واجبات کو ترک کیا ہے، خدا کے کسی حکم عدولی کی ہے، تو خدا سے توبہ کرے نیت کے ساتھ کہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے گا۔ اگر کوئی خدا کی کوئی امانت اس کی گردن پہ ہے تو اس کو ادا کرے، نمازیں ہیں نماز پڑھے، روزہ ہے روزہ رکھے، خمس دینا تو خمس دے، زکوٰۃ واجب تھی زکوٰۃ ادا کرے، حج واجب تھا حج ادا کرے، تو یہ عمل کرے اور استغفار کرے۔ اس کے علاوہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی کام کیا ہے جی، تو اس کا حق اس کو واپس پہنچانا ایک کام ہے اور اس سے رضایت کو طلب کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ رہی بات کہ اگر انسان کسی اور سے نہیں کہے گا تو اس کے اندر ایک گھٹن، ایسا نہیں ہے۔ اگر خداوند عالم سے وہ صحیح لا لگا کر اس کام کو انجام دے گا تو اسے یقیناً کہیں زیادہ سکون ملے گا کسی شخص سے بتانے میں۔ اس میں ٹھیک ہے کہ وہ بہت سے راز اور رموز کی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی طرف ابھی ہم اس مقام پہ نہیں کہ تنقید کریں وہاں بیٹھ کے، لیکن شریعت نے جو حرمت دی ہے اس حرمت کا خیال رکھیں کہ کسی انسان کو خدا نے بیچ میں واسطہ نہیں قرار دیا۔ تم صرف بندے ہونے کی حیثیت سے مجھ سے بات کرو، نماز بہترین طریقہ ہے، خلوت ہے، انسان اپنے خدا سے راز و نیاز کرے اور اس وقت اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خدا چونکہ عالم غیب ہے لہٰذا وہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ تم دہراؤ، اسے تو معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ دہروانا بھی نہیں چاہتا اپنے بندے سے کہ وہ کیا تم نے کیا گناہ کیا تو اس کا اعتراف کرو، بس یہی کہ ہاں میں نے گناہ کیا، یہی اعتراف کہ میں نے گناہ کیا اور میں شرمندہ ہوں، بس خدا اسی پہ راضی ہونے والا رب ہے۔ وہ زبان سے بھی نہیں پسند کرتا کہ دوبارہ بندہ دہرائے اپنے گناہوں کو، کیونکہ مجھے تو علم ہے، خدا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیا کیا ظلم کیا، جس طرح بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیا کیا عمل خیر انجام دیا ہے۔ نہ اس کو خیر کی خبر دینے کی ضرورت ہے، نہ اسے شر کی خبر دینے کی ضرورت ہے، نہ اسے
بولی ہوئی بات کو دہرانے کی ضرورت ہے، نہ دل میں رکھی ہوئی بات کو دہرانے کی ضرورت ہے. جو دل میں رکھا وہ بھی اس کو خبر ہے. تو اس سے بہتر کون جس کو راز بتانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے رازدار ہے. جی بس اس کے ساتھ خلوت کر کے انسان دھیرے دھیرے اپنا کنیکشن کو اچھا کرے تو پھر اسے کسی کی ضرورت رہ نہیں جائے گی. اور ہاں اگر حق و ناس ہے تو اس کو ادا کرے، توبہ کرے، اس کو ادا کرے اور دوبارہ اپنی زندگی میں اس چیز کو عملی نہ ہونے دے تاکہ وہ اور بہتر زندگی گزار سکے. جزاک اللہ. اب اسی پہ جو سوال ہے وہ ایک نوجوان کا سوال ہے کہ میری عمر جو ہے 22 سال ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے. یقیناً وہ ایسے گناہ ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی کیونکہ اس گناہ کا جو وہ تھا ہدف یہ نہیں تھا کہ اپنے اوپر ظلم کرے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیا میں کسی ایسے شخص سے اس کو بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کر سکتا ہوں؟ اس کی اجازت کیا شریعت نے دی ہے؟ دوسرا یہ کہ مرتکب نہیں ہوں کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی شخص سے اس کو ڈسکس کروں. بہترین چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی تو کوشش یہ کریں کسی سے ڈسکس نہ کریں. اگر آپ کو کسی وجہ سے بھی ڈسکس کرنا ہی ہے اور بہت مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی سے بیان، کیونکہ بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر بیان کو نہیں کریں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہو، تو بہترین چیز یہ ہے کہ پھر یا اولاً اگر خدا سے گفتگو کرتے وقت ابھی وہ اطمینان حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، توبہ کریں استغفار کے بعد، یا تو کسی امام معصوم کی ذریعہ پر جا کر اس سے گفتگو کریں، کیونکہ امام بھی سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے. کوشش یہ کریں کہ اس سے گفتگو کریں یا امام سے توسل کریں، اپنے وقت کے امام سے توسل کریں، ان کو بھی ساری خبر ہے. لیکن اگر اس سے بھی ان کو اطمینان نہیں مل پا رہا ہے اور کسی طرح کا بھی ابھی اس مرحلے میں نہیں داخل ہو پائیں، تو پھر اپنے شہر کے عالم دین سے یا کسی مرجع یا اس کے وکیل تک جا کر جو راز کو سمجھنے والا ہو اور اس سے اگر اس چیز کو بیان کریں تو زیادہ مناسب چیز ہوگی، تاکہ وہ راز بھی رکھے اور آپ کو سکون بھی حاصل ہو سکے. بہت خوب آغا. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو شروع ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہی کہ جب والدین عمر کے گزر جانے کے بعد، یعنی وہ اس ایج میں شادی کا مسئلہ جو ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ شاید آپ کا یہ میسیج بھی لوگوں کے لیے بہت بہت کارگر ثابت ہو. تو شادی کا جو مسئلہ ہے، وہ نوجوان سب سے زیادہ جو پرابلمس ہیں وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، گھر میں یہ مسئلے کسی سے کہہ نہیں سکتے اور وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل، یہ شاید ہم نے کسی اور پروگرام میں بھی ڈسکس کی تھی باتیں. ہم بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم اسلام سے بہت دور ہیں. یعنی ہم نے اسلام کو نماز اور روزے اور پہناوے اور سوئی سے محدود کر دیا. اسلام نماز اور روزہ خالی نہیں ہے، یہ تو ایک الگ سی چیز ہوگی، ساتھ میں ہے. ہم پورا جب تک ہمارا پورا سسٹم اسلامی نہیں ہوگا، ہماری شادی بیاہ اسلامی نہیں ہوں گے، ہمارے کھانا پینا اسلامی نہیں ہوگا، ہمارا پہننا اوڑھنا اسلامی نہیں ہوگا، ہم مسائل میں مبتلا رہیں گے. خصوصاً ازدواجی مسائل، یہ گناہ کی ایک ایسی دلدل ہے کہ اگر اس سے انسان کو حلال طریقے سے نجات نہیں دی گئی تو انسان اس گناہ میں جا کر پھر نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہوگا. کہ اللہ کی پناہ اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہر جوان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. تو ہمارے پاس دیکھیں خداوند عالم نے انسان کو مختلف قوتیں دی ہیں. وہ قوتیں انسان کو اس لیے دی کہ انسان کی حیات کے لیے اس قوت کی ضرورت ہے. اگر ان قوتوں کو صحیح سے یوٹیلائز کیا گیا تو اس میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، ان کو صحیح طرح سے امپلیفائی کیا جائے اس میں پریشانی نہیں آتی. لیکن اگر اس کے سسٹم میں گڑبڑ ہو تو چونکہ وہ طاقت ہے اور اس کو صحیح سے یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ ایکسپلوڈ ہو کر کوئی اور نہ کوئی نقصان اس بچے کو یا اس انسان کو پہنچائیں گی. لہٰذا جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، اب انسان کو بھوک لگنے کو سسٹم ایک اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ انسان کو اپنے جسم کو تغذیہ کرنے کے لیے الارم ملے اندر سے کہ اس کو بھوک کھانا چاہیے. اس کھانے کے نتیجے میں انسان کا جسم کام کرے گا کیونکہ اس کو انرجی ملے گی، اب اس کے سارے فنکشنز کام کریں گے. تو اس کو شدت، خدا نے ایک احساس دیا، اس کو بھوک کہتے ہیں، ایک احساس دیا کہ اس کو پیاس کہتے ہیں. تو وہ اس کو اب اس کے اندر طریقے ہیں کہ حلال طریقے سے بھی وہ اپنی بھوک کو ختم کر سکتا ہے، حرام سے بھی کر سکتا ہے. تو اب مومن متدین حلال طریقے سے اپنی بھوک کو ختم کرے گا. ہاں امتحان ہوگا اس کا کہ ایک جگہ بھوک لگے گی اور حرام موجود ہوگا تو انسان یہاں امتحان دے گا. لیکن اگر مسلسل یہی ہو جائے تو معلوم ہے کہ پھر وہ حرام کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا، یا پھر یہ انسان بیماری اور مرض میں مبتلا ہو جائے گا. اسی طرح غصہ ہے، اسی طرح ایک کیفیت انسان کو جو بہت شدت کے ساتھ خداوند عالم نے دی، وہ جنسی روابط ہے، وہ جنسی خواہشات ہیں. ہدف اس کا انسانی بقا ہے. انسان کی نسل کی بقا کے لیے اس کو جنسی خواہشات کی ضرورت تھی تاکہ تولید نسل
ہو سکے. لیکن خداوند عالم نے اس سسٹم کو جب دیا تھا اور اس طاقت کو دی تھی تو خداوند عالم نے شریعت بھی دی تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے, اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اب اگر اس بچے کے پاس یہ طاقت ہے جو جوان ہو چکا ہے, 15 سال کا 16 سال کا خاتون لڑکی جوان ہو چکی ہے, تو اپنے آپ اس کے اندر یہ غریزہ موجود ہے, خواہش موجود ہے. تو اگر ہم نے اس کو مہار نہیں کیا لیگل وے سے, شرعی وے سے, تو یقیناً دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا یہ حرام میں مبتلا ہوگا یا یہ مریض ہو جائے گا. دونوں ہی چیزوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پردے کے پیچھے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس پرابلم سالو ہو گئی ہے. پرابلم پردے میں پیچھے رکھ دینے سے یا ڈسکس نہ کرنے سے سالو نہیں ہوتی. اگر ایک انسان کو خدا نہ کرتا کوئی مرض ہو جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا اور خراب ہوتا چلا جائے گا. یا ہم جانچ ہی نہیں کرائیں گے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے, لیب میں بلڈ سیمپل دیں گے ہی نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا بیماری ہے. ٹھیک ہے, بہت حد تک آپ ذہنی طور پر اطمینان سے رہیں کوئی بیماری نہیں, لیکن بالآخر وہ بیماری اگر اندر ہے تو وہ اپنا کام کرے گی اور کل بہت بدتر شکل میں ظاہر ہوگی. لہٰذا یہ کہہ دینے سے کہ ہمارا جوان بہت اچھا ہے, انشاءاللہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا, انشاءاللہ کہ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس موضوع کو بالکل چھیڑیں گے ہی نہیں تو کل پرسوں یقیناً کسی نہ کسی دن اس کے اوپر ہی مسئلہ ہوگا. اگر وہ گناہ مبتلا نہیں ہوگا تو مریض ہو جائے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سماج کو اس بات کے لیے آمادہ کریں. ہمارے یہاں مسئلہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں شادی ویسٹرن ہو گئی ہے یا دوسرے کلچر سے آ گئی ہے. شادی اسلام میں بہت آسان چیز تھی. شادی کا ہدف یہ ہے کہ یہ دو جوان گناہ سے محفوظ رہیں. ہم اس ایک اصل مسئلے کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. کھانا کیسے ہوگا اور رہنا کیسے ہوگا. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, کتنا بھی کوئی انسان کمزور کیوں نہ ہو, اس کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے رہنے کا کھانے کا انتظام بالآخر ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر انسان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. تو اگر ایک انسان کے گھر میں کوئی ایک شخص شادی کر کے آ جاتا ہے, اب اس کے ہاں رہے گا, ایک فیملی ممبر بڑھ گیا ہے, تو اس سے کوئی شرعاً کوئی مسئلہ یعنی عرفاً کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بالآخر ہوتا یہی ہے, خداوند عالم رزق لے گا, بلکہ برکتیں آتی ہیں اس کے ساتھ اگر سنت رسول پہ. اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اپنے جوان لڑکیوں کی شادی کر دو ہم غنی کریں گے. اگر یہ فقیر ہوں گے تو ہم اس سسٹم کو چیلنج کیوں کریں کہ جب امیر ہوں گے تو ہم شادی کریں گے, جب پیسے والے ہوں گے تو ہم شادی کریں گے, جب سیٹل ہوں گے تو ہم شادی کریں گے, جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کی وادی میں جا سکتے ہیں کسی وقت بھی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سماج میں سسٹم کو رائج کریں اور ان کو حرام سے بچائیں. باقی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سیٹل ہونا, ہاں عقل کا رشد ہونا ضروری ہے, جسمانی رشد ہونا ضروری ہے, سمجھ ہونا ضروری ہے, لیکن اگر اس کے اندر خدا نے قوت دی اور وہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اس حرام سے بچانا زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس سماج میں اس چیز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو آج جو سماج میں پریشانیاں ہیں, جو حرام مسلسل ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں اور بھی بہت سے تاثرات ہو رہے ہیں, وہ کل اور زیادہ خطرناک شکل میں ظاہر ہوں گے. آنکھ بند کر لینے سے, یا مشہور ہے مسل کے شترمرغ اپنا جب اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنا سر کو کسی چھید میں کر لیتا ہے کہ اس کو دشمن دکھائی نہیں دیتا اور اس کو لگتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں. تو ہم اگر اس طرح سے شترمرغ والی تھیوری پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی کہ انشاءاللہ کوئی دشمن نہیں ہے, تو اس سے پرابلم حل ہونے والی نہیں ہے, کل اور بدتر شکل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ازدواجی مسائل کو ہم بہترین طریقے سے جوانی کے عالم میں حل کریں. شادیوں کو اپنی آسان بنائیں, جتنا آسان بنا سکتے ہو. شریعت نے جتنی آسانی شادی میں دی ہے کسی چیز میں نہیں دی ہے. گواہ تک کو نہیں مانگا ہے, صرف عقد کو مانگا ہے. اسی لیے کہا ہے تاکہ انسان محفوظ رہ سکے. نہ جہیز کا کوئی ڈیمانڈ اس میں کی گئی ہے, نہ بہت زیادہ مہر کی کوئی اس میں ڈیمانڈ کی گئی, مہر اتنا ہوگا یا اتنا ہوگا, نہیں. آسان ترین شادی, دو جوان گناہ سے محفوظ ہو جائیں, اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, اس سے بہتر کیا چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. اور ہاں ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی, وہ خداوند عالم فراہم کرنے والا ہے, دیگر لوگ بھی فراہم کرنے والے ہیں, لیکن گناہ سے محفوظ کر دینا دو جوانوں کو کہیں بہتر ہے کہ آپ سماج کو خوش کرنے کے لیے بہت سے کام کریں اور اس انسان کو گناہ کی وادی میں جانے دیں کہ مثال کے طور پر 4 سال بعد شادی کریں گے. اس 4 سال تک یہ جو انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا, خدا نہ کرتا گناہ مرتکب ہوا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لہٰذا اس سے بچانا زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج میں شادیوں کو آسان بنائیں, شادیوں کی ایج کو نیچے لے کر آئیں.
اور اس کے اوپر گفتگو کریں، جوانوں کے ذہن کو آمادہ کریں. جوان ہمارے آج کی اس دنیا میں، آج کی ایجوکیشن میں، آج کے میڈیا کے دور میں ان کو کسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو گناہ کی شدت اور گناہ سے بچنے کے طریقے کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بچانے کا بہترین طریقہ حلال طریقے سے اس لذت کو حاصل کر لینا ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہیں. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معنی کو ختم کریں. معنی کیا ہے؟ ہم سوشل اسٹیٹس سمبل کو ہمارے لیے امپورٹنس ہے، جوان کا حرام میں مبتلا ہونا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کو ختم کریے، اس حرمت کو امپورٹنٹ دیجیے. آپ شادیوں کو آسان کریے، مہر کو کم کریے، جہیز کو کم کریے. شادی میں 1000 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، 500 لوگوں کو نہیں، کسی کو کھانا کھلانا ہے. آج کل تو ماحول ہی اتنا خوبصورت ہو گیا. میں کہوں گا کرونا نے کچھ چیزیں بہت ایزی کر دیں، اور اس معاملے میں والدین کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں دیکھیں کہ شاید قدرت نے آپ نے اس موضوع کو لے کر بہت آسانی پیدا کر دی کہ جہاں لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کو بلایا کرتے تھے، آج وہاں پر 3 لوگ 4 لوگ یا 5 لوگوں کے ساتھ عقد ہو رہا ہو. یہ خوبصورت موقع بھی ہے، شاید بہترین چیز ہے. شریعت آپ کو جو کرنا ہے کریے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن حرام سے بچے کو بچانے کے لیے جتنی چیزیں آپ فراہم کر سکتے ہو بہترین موقع ہے. اب کہنے کو یہ کہ سماج میں کوئی کل پوچھے گا تو آپ کہہ دی بھائی آج کل تقریبات میں پابندی ہے، میں نہیں بلا سکتا تھا. ایک آسان بہانہ ہے. وَإِلَّا کہ ہمارے لیے ہر جوان کو حرام سے بچانا مور امپورٹنٹ ہے 10 لوگوں کو زیادہ کھانا کھلانے سے. خداوند عالم سب کا راز ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی میں بہت مفصل ولیمہ دیجئے یا بہت مفصل دعوت دیجئے، 100 آدمی بارات میں لے جائیے اور 6000 لوگوں کو کھانا کھلائے. کوئی ضروری نہیں ہے. اس 2 جوان دلوں کو ملانا اور ان کو حرام سے بچانا کہیں امپورٹنٹ ہے 1000 لوگوں کو کھانا کھلانے سے. اس کو کرائیے. آپ یقین جانیے اگر ہمارا سماج شادیوں کو آسان کر دے، شادی کے شرائط کو آسان کر دے، شادی کے مسائل کو آسان کر دے، جوانوں کے مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ بہترین سماج ہو جائے گا، اور اس لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل سماج ہو جائے گا، اور وہ سماج ہو جائے گا انشاءاللہ جو مولا اور امام کی مورد نظر سماج ہے، جو گناہ سے دور جانے کی کوشش کرنے والا سماج. سبحان اللہ. آغا ایک خاتون کا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ میرے شادی ہوئے تقریباً 14 برس ہو گئے، اور ادھر پچھلے 7 برس سے میرے شوہر اس لائق نہیں ہے کہ جو مجھے جنسی لذت دیں. یقیناً آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں کہ ہم کسی اور سے ڈسکس کریں. آغا کبھی کبھی اندر کی خواہش جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف مجھے کھینچتی ہے. میں کیا کروں جو ان ساری چیزوں سے نجات پاؤں؟ کیونکہ میرا خاندان بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنی مسئلے کو ڈھونڈوں. میرے 2 بچے بھی ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ واقعاً خدا محفوظ رکھے سب کو. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں صبر و تحمل کے علاوہ کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اگر صبر کر سکتی ہیں اور انہوں نے 7 سال اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے اس کے پریشانی کے باوجود، تو خدا ان کو اس کا اجر دے. اگر یہ اس کو زندگی کو اس طرح بڑھا سکتی ہیں تب تو خدا اس کے اجر ان کو ضرور دے گا. لیکن گناہ سے بچنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جی. اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ حرام میں مبتلا ہو سکتی ہیں تو شریعت نے اس کی اجازت ان کو دی ہے کہ یہ اس شخص سے الگ ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد کسی اور شخص سے عقد کر سکتی ہیں. لیکن اب ان کو اختیار اپنے حساب سے سوچنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سماجی پریشر میں آ کر بہت سے اقدام کرتے ہیں اور نتیجے میں ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر شادی میں لوگ کیا کہیں گے اور خاندان کیا کہے گا اور لوگ کیا کہیں گے، اس کے ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، اور شریعت اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دن گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ انسان سماج اور باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شریعت کے اوپر عمل کرے. اگر یہ شخص اس لائق نہیں رہ گیا ہے، محبت اپنی جگہ پر، خدمت اپنی جگہ پر، لیکن اگر میں گناہ میں جا سکتا رہی ہوں یا جانے والا ہوں تو ضروری ہے کہ اس گناہ سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. لہٰذا اگر علاج ہو سکتا ہے تو علاج، اگر علاج نہیں ہو سکتا ہے اور آپ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہیں یا مسائل بہت زیادہ شدت سے ہیں، تو پھر طلاق کے ذریعے سے کسی اور سے عقد کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگر پھر ایک سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب وہ کنفیشن کی بات ہوتی ہے تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کو. کیا یہ چیز کسی ڈاکٹر پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ مثلا میں بیماری کی اس کیفیت تک پہنچ گیا ہوں کہ جہاں ذہنی امراض شاید ایسے ہو جائیں کہ میں پاگل بھی ہو جاؤں، اگر ڈاکٹر نے ایک سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کے طور پر اس سے وہ ساری باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں جو شاید ممانعت بھی ہو، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز کے لیے عام طور سے یہ ہے کہ ڈاکٹر سے یا عالم دین سے اپنی پریشانی اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو شاید وہ علاج نہ کر سکے. لہٰذا جہاں کچھ چیزوں میں چھوٹ ہے بیان کرنے کی، اسی میں سے ایک چیز مشورہ ہے اور ایک چیز ہے علاج. تو علاج کے لیے اگر کوئی چیز بیان کرنا ضروری ہے
تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک راز کی طرح سے اپنے پاس رکھے اور صرف علاج کی حد تک ہی اس مریض کی بات کو سنے اور اس کا علاج کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، کیا نیند کا خواب جو ڈریمز ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بیان کیے جا سکتے ہیں؟ خواب بیان کرنے میں جو تاکید ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خواب ہر ایک کو نہ بیان کیے جائیں جی، اور اگر اولاً تو خواب کی تعبیر کے لیے جو بہت اچھا طریقہ ہمارے روایات میں بھی موجود ہے کہ اگر انسان خواب سے اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے، فریش محسوس کرے، خوشحال محسوس کرے، تو انسان جو ہے اس خواب کی تعبیر کو نیک جانے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اور اگر انسان ڈر جائے خواب میں یا اٹھنے کے بعد اس کی کیفیت اچھی نہ ہو، اس کو اچھا محسوس نہ ہو، تو پھر اس تعبیر کے لیے صدقہ نکالے اپنے خیر کے لیے اور خداوند عالم سے دعا کرے کہ وہ اس کے لیے تمام شر سے اس کو محفوظ رکھے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے جو خواب کے بعد انسان کر سکتا ہے۔ اور رہی بات تعبیر کے لیے، تو اگر ہر ایک، پہلی بات تو یہ کہ نہ بتائیں ہر ایک کو، اور اگر بتائیں تو کسی ایسے کو بتائیں جو جانتا ہو تعبیر کو، خوابوں کو سمجھتا ہو، عالم دین ہو، اس طرح کی چیزوں کو جانتا ہو۔ ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً آج کے دور میں تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کا ہے، تو سوشل میڈیا پہ تو بالکل نہ ڈالیں اور ہر ایک سے بھی بیان نہ کریں، دوستوں سے، احباب سے، سر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس فن کا مالک ہو، اس چیز کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، اسی سے بیان کریں۔ وَإِلَّا بہترین چیز یہ ہے کہ بجائے کسی سے بیان کرنے کے، اچھا خواب دیکھا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں، کوئی برا خواب دیکھا ہے تو صدقہ نکال کے خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا رات کو کنگھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ عام طور سے دیکھیں، خود حرام اور حلال کی اگر بات کریں گے فقہی حساب سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آداب میں آئیں گے، آداب کی جو طریقے ہیں جو بہت تفصیل کے، میں نے کسی کتاب میں عرض بھی کیا تھا کہ اگر آپ انسان اگر آداب کی رعایت کرنا چاہے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، کنگھی کرنے، کپڑے پہننے، ان سب کے آداب، تو آداب المتعلمین ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ پوری تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ تو اس میں جو روایات ہیں، اس میں جو اشارے ہیں، اس میں رات پہ کنگھی کرنے سے منع کراہت کے طور پہ کیا گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو، حکمت کہہ سکتے ہیں، وجہ تو نہیں کہہ سکتے، حکمت کہہ سکتے ہیں کہ انسان عام طور سے رات میں اس طرح سے لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، دیکھنے کا سسٹم نہیں تھا، اور بال ادھر ادھر گریں گے جو ہر طرف جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ انسان دن میں یہ کام انجام دے جہاں روشنی ہے اور اس کے پتہ رہے کہاں کیا چیز گری ہے، اس کو اس طرح سے صاف اور ستھرا رکھے۔ لہٰذا اور رات کے وقت ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کا منع کہا گیا ہے۔ تو یہ حرمت والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آداب کا طریقہ ہے، کراہت کا مسئلہ ہے۔ اس کو اگر کسی نے انجام دے دیا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر اس نے انجام نہیں دیا تو اس کو خداوند عالم اس کا اجر عطا کرے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک عالم دین ایک ٹیلی ویژن سیریل کی گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس سیریل میں پوری سٹوری بتاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیریل کے ذریعے جو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، خصوصاً بچوں تک، کہ ایک ان سیریل کے ذریعے انسان دوسرے کی زوجہ کو چھیڑ رہا ہے، اور بچوں کے اندر یہ چیز جاری گئی ہے کہ بہت عام سی چیز ہے۔ کیا ان عالم دین کو سیریل کا تذکرہ کرنا ٹھیک تھا یا یہ بالکل صحیح چیز ہے؟ دیکھیں، ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کی ہدایت کرے۔ جس سماج میں کوئی چیز سبب بن رہی ہو کسی سماج کو نقصان پہنچانے کی، یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی، یا شریعت کو نقصان پہنچانے کی، تو اس میں وہ جو بھی مناسب طریقہ ہوگا اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی خاص سیریل کا یا کسی خاص پروگرام کا نام لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ بہت چھپا کے بیان کریں گے تو اصل مقصد سے بھی آپ دور ہو جائیں گے، خصوصاً اگر اسلام دشمن کوئی چیز ہے اور اس مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے یا سماج کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو اس کو بیان ہونا ضروری ہے۔ اس نے اپنے دینی فریضے پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز اور ہر پروڈکٹ کو فوراً نہ استعمال کریں، بلکہ اس کے سلسلے میں تحقیق کریں، سمجھیں کس طرح سے دشمن سازش کر سکتا ہے، کس طرح سے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر ایک عالم دین سماج میں رہ کر اس بات کو بیان نہیں کرے گا تو پھر اس نے اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وظیفے پہ عمل کیا، ہم بھی اپنے وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے اس عالم دین کی بات کو سمجھیں، پرکھیں، اگر اس کی بات صحیح ہے اس پہ عمل کریں، اگر نہیں ہے تو ان سے جا کر ڈسکس
کر سکتے ہیں، اور دونوں آغا اس کو ہم بہت تفصیل سے اگلے کسی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین وقت بالکل نہیں ہے کہ ہم مزید گفتگو کریں، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ سوالوں کے ساتھ، کچھ موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ ah